فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم سب مل کر اس سفر کو طے کر رہے ہیں کہ جو روح کی پرواز ہے، یعنی وہ کتاب کہ جو آیت اللہ حسن ابتہی کی ایک انتہائی خوبصورت کتاب پرواز روح ہے، کہ جس میں انہوں نے اپنے استاد محترم ملا آقا جان کی سوانح حیات کو بیان کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی ریڈنگ کا دوسرا حصہ ہے، اور ہم صفحہ نمبر 23 پہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ دوشنبے کا دن تھا، جمعے تک پھر ان مرحوم سے ملاقات نہ ہوئی۔ اس جمعے کو دوپہر سے پہلے وہ مرقد مطہر حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے نئے صحن میں داخل ہوئے، جبکہ میں حرم سے باہر نکل رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میٹھے ترکی لہجے میں کہا کہ ہاں تو پھر تم دوبارہ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے قبر مقدس علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اول تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، دوسرے یہ کہ آپ نے بھی اس روز اصرار کیا تھا کہ سوائے اہل بیت عصمت علیہم السلام کے کسی سے متوسل نہ ہونا۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، مگر میں نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ میں تمہارا مرشد ہوں اور تم میرے مرید بن جاؤ۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ بیا سوتئے دلان گردہم آئم۔ بابا طاہر کے اس مصرے کو انہوں نے کچھ اس سوز و گراز سے آنکھوں میں آنسو لا کے پڑھا کہ میں بے چین ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میرے عزیز، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آؤ ہم دوست بن جائیں، آؤ ایک ساتھ بیٹھیں اور اپنے امام زمانہ کے فراق میں آنسو بہائیں۔ اس روز جو لوگ تمہارے ساتھ تھے وہ تمہارے دوست نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ پیشکش نہیں کی۔ غرض اس دن آپس میں ہم گفتگو کرتے رہے، جن میں سے ایک میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ امام زمان علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ ہماری صلاحیت اور لیاقت پر منحصر ہو تو کوئی شخص حتیٰ کہ سلیمان بھی حضرت کی خدمت میں شرف یابی کی لیاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر ان کی مہربانی ہو تو ایک پتھر تک کو یہ شرف عطا فرما سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ صحیح بات ہے، تم کل شام مغرب کے وقت حرم مطہر حضرت رضا علیہ السلام میں رہنا، انشاءاللہ تمہارے لیے فرج ممکن ہوگا۔ میں اس رات حرم میں تھا اور بہت مسرور تھا، مگر اس گمان پر کہ شاید ہی خدمت امام زمان علیہ السلام تک پہنچ سکوں، اور ابھی تک تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کھانا کھانے گھر کی طرف واپس چلا۔ راستے میں ایک تاریک گلی سے گزر رہا تھا کہ سید اپنے خاص لباس اور قیافے کے ساتھ، حتیٰ اپنے سبز عمامے میں سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ قریب آئے تو سلام میں پہل کی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس غیر معمولی ملاقات سے دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت ان خصوصیات کے ساتھ آخر کون ہیں؟ یہی شک و شبہ ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ مسافر خانے پہنچ گئے۔ کیا یہ مجرد ہیں؟ کوئی خانوادے نہیں رکھتے؟
ابھی ہم بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ ان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ان کی زبان پہ یہ شعر تھے: گوہر مخزن اسرار ہمان است کے بود، حقا مہر بدان مہر نشان است کے بود۔ اور اس کے بعد مزید کچھ فارسی میں اشعار تحریر ہیں۔ یہ اشعار سن کر میرا حال متغیر ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بزرگ نہ صرف یہ کہ میرے حال سے اور میری نیت سے واقف ہیں، بلکہ خاندان عصمت سے خصوصی ارتباط بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ بحیثیت دوست کے یا بحیثیت استاد کے میں نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا اور 4 سال ان کے ساتھ رہا اور روحانی نقطۂ نگاہ سے اپنے آپ کو ان کی نگرانی میں سمجھتا رہا اور ان کی حمایت بھی حاصل رہی۔ ان سے ملاقات کے شروع ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک اونچی پہاڑی پر سیدھے راستے پر چڑھا جاتا ہوں۔ اس راستے کے دونوں طرف بہت گہری کھائیاں ہیں۔ سامنے سورج کی طرف رخ کیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی پیروں میں لغزش ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدھے کھائی میں گر جاؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حاج ملا آقا جان میرے پیچھے سے آ کے مجھے سہارا دے دیتے ہیں، مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں اور میرا ہاتھ تھام کر دوبارہ اس سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی زمانے میں عالم دین نے بھی مجھ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ خیمے کو گھیرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اس خیمے کے اندر ہیں۔ تم خیمے سے باہر آئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا: اے لوگوں، میں امام زمان نہیں ہوں، مگر حال میں امام زمانہ علیہ السلام کے ایک دوست کا میں رفیق بنا ہوں۔ اس سے تمہاری مراد حاج ملا آقا جان ہے۔ یہاں تک تو مجبور تھا کہ فطری طور سے کچھ اپنے حالات بیان کرتا۔ بہتر یہ ہے کہ ان سے ملاقات اور آشنائی اور جو ارادت پیدا ہوئی اس کی تفصیل بھی بیان کرتا چلوں۔ ممکن ہے کہ کتاب لکھنے کے دوران ان میں سے کچھ باتوں کو دہرانا پڑے۔ میرا مقصد و ہدف صرف ان کی ارشادات اور افادات کو پیش کرنا ہے جو مجھے اب تک یاد ہے۔ یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے ان کا ذوق اور سلیقہ۔ حاج ملا آقا جان کا کہنا یہ تھا کہ واحد وسیلہ جو انسان کو جلد از جلد معنوی مقاصد اور روحانی درجات تک پہنچاتا ہے وہ خاندان عصمت علیہم السلام سے توسل اور دل میں ان کی محبت اور تکمیل ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد ہر چیز سے بہتر ائمہ علیہم السلام کی زیارات بلکہ امام زادوں کی زیارت، سادات کا احترام اور ان حضرات سے عشق اور لگاؤ کا اظہار ہے۔ ان کا شغل روضہ خوانی یعنی ذاکری تھی، مگر اس کو انہوں نے مادی شغل کے طور پہ منتخب نہیں کیا تھا۔ وہ تو جہاں بھی چند افراد جمع ہو جاتے فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرتے اور پھر مصائب بیان کر کے آنسو بہانے کا وسیلہ پیدا کر لیتے۔ کہیں اور کبھی پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے بجز ان جگہوں کے جہاں مصلحت سمجھتے۔ اس زمانے میں اس کام یعنی روضہ خوانی اور مجلس سید الشہداء کے فلسفے سے واقف نہیں تھا۔ بعد میں جب احادیث اور روایات اور ائمہ علیہم السلام کی تاریخ کی گہرائی میں اترا اور ذاتی تجربات بھی ہوئے تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ حق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ عمل خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام کی خواہش اور مقصود کا ایک جزو ہے۔ کچھ لوگوں نے تو حقیقت کو نہ پہچانا یا اس کو پہچاننا نہ چاہا یا خلقی طور پر سے اس کی صلاحیت ہی نہ رکھتے تھے کہ اس کو پہچانتے تو لا محالہ افسانے گڑھ لیے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے سمجھا، دیکھا اور اپنی دنیا اور آخرت کو اس راہ کے ذریعے سے محفوظ کر لیا۔ مجلس اعضاء کی تائید میں چند روایات حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے متعدد صحیح روایات نقل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: من تذکر مصابنا وبکا، یعنی جو ہماری مصیبتوں کو یاد کرتا ہے اور جو کچھ ہم پر بیتی ہے اس کو سن کر روتا ہے تو وہ روز قیامت ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ ہماری مصیبتوں کو یاد کر کے روتا ہے اور رلاتا ہے، اس کی آنکھیں اس روز گریاں نہیں ہوں گی جس دن باقی آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی۔ جو ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں ہمارے معارف اور فضائل بیان ہو رہے ہوں اور ہماری روش اور طور طریقے زندہ کیے جا رہے ہوں، وہ اس روز جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے وہ زندہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2۔
قال الصادق علیہ السلام لفضیل، امام صادق علیہ السلام نے فضیل سے فرمایا کیا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر حدیث بیان کیا کرتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے علیہ السلام نے فرمایا یہ مجالس مجھے پسند ہیں، ہماری روش اور سیرت اور اقوال کو زندہ رکھو۔ اے فضیل، خدا کی اس پر رحمت ہو جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ اے فضیل، جو ہم کو یاد کرتا ہے یا اس کے پاس بیٹھ کر کوئی ہم کو یاد کرتا ہے اور ہماری مصیبت کے بیان سن کر اس کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جاتے ہیں، خدا اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی موجوں سے بھی بڑھ کر ہوں۔ نمبر 3، زید شحام سے نقل ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ حاضر تھا کہ جعفر ابن عفان آیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس جگہ دی اور پوچھا اے جعفر؟ اس نے کہا جی فرمائیے، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے۔ فرمایا سنا ہے کہ تم حسین کے غم میں بہت اچھے اشعار کہتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں، خدا مجھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا تو سناؤ۔ جعفر نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شعر سنائے۔ امام صادق علیہ السلام اور جو حضرات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سبھی رونے لگے۔ اشک آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک اور ریش مبارک پر جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے جعفر، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ خدا کے مقرب فرشتے حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارے اشعار سن رہے ہیں۔ وہ بھی گریہ کر رہے تھے جس طرح کہ ہم رو رہے تھے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ گریہ کر رہے تھے۔ اے جعفر، خدا نے تم پر اسی لمحے بہشت واجب کر دی اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ پھر فرمایا کیا اس عمل کی اہمیت کو مزید تم پر واضح کروں؟ کہا جی ہاں ضرور میرے آقا۔ فرمایا ایسا کوئی نہیں جو حسین علیہ السلام کے بارے میں اشعار کہے اور خود روئے اور دوسروں کو رلائے اور خدا اس پر بہشت واجب نہ کرے اور اس کے گناہ نہ بخش دے۔ نمبر 4، رؤیا لما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ روایت ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان پر جو کچھ مصیبت آنے والی تھی اس کی خبر فاطمہ علیہ السلام کو دی اور بی بی فاطمہ علیہ السلام نے شدید گریہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بابا جان یہ سانحہ کب وقوع پذیر ہوگا؟ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب میں، تم اور علی بن ابی طالب دنیا میں نہیں ہوں گے۔ فاطمہ اور رونے لگیں، کہنے لگیں بابا جان ان پر گریہ کون کرے گا اور ان کی عزاداری کون برپا کرے گا؟ فرمایا اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں اہل بیت کی مستورات پر روئیں گی اور میری امت کے مرد اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ ہر سال ان کی مجلس عزا کی تجدید کریں گے۔ روز قیامت تم میری امت کی عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں اپنے امت کے مردوں کی شفاعت کروں گا۔ ہر اس شخص کا میں ہاتھ پکڑوں گا جو حسین علیہ السلام کے مصیبتوں پر روئے گا اور اس کو بہشت میں داخل کروں گا۔ اے فاطمہ، روز قیامت ساری آنکھیں روتی ہوں گی مگر وہ آنکھیں جو دنیا میں حسین کی مصیبت پر روئی ہوں گی اس دن ہنستی ہوں گی اور وہ لوگ بہشت کی نعمتوں میں مسرور ہوں گے۔ احادیث کی کتابوں میں کچھ اس طرح کی نوح کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ مرحوم شیخ جعفر شستری نے کتاب خصائص الحسین علیہ السلام میں ان روایات سے بہت استفادہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ راہ نجات انہی باتوں میں ہے جو ان روایات میں درج ہے۔ وہ لوگ جو اس کتاب کے مضامین کو پسند کرتے ہیں وہ اس قدر سمجھدار ہیں کہ روایات کے معنی کو خوب پہچانیں، اور ناممکن ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا ایسا نادان ہو کہ اتنی بات نہ سمجھ سکے کہ جن گناہوں کے ان روایات میں بخشے جانے کا ذکر ہے وہ حق الناس اور واجبات کو ترک کرنے جیسے گناہ نہیں کہ ان کا تدارک اس دنیا میں بہرحال ممکن ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے زیارت مشاہد۔ مرحوم حاج ملا آقا جان کا ایک اور ذوق اور سلیقہ جس سے اپنے اور دوستوں کی معنوی نشوونما میں بہت استفادہ کرتے تھے وہ ائمہ علیہم السلام بلکہ امام زادوں کی زیارت تھی۔ ان کا اعتقاد تھا کہ انسان کسب کمالات کے لیے ائمہ علیہم السلام کے حرم سے بہتر استفادہ کر سکتا ہے۔ ائمہ زندہ ہیں، زائرین کا جواب خود دیتے ہیں، زائرین اور شیعوں کے لیے حرم میں خصوصی عنایات رکھتے ہیں۔
چنانچہ جب ان کے دوستوں میں سے کسی پر سیر و سلوک کے دروازے بند ہوئے تو وہ اس کو کسی امام کی زیارت کے لیے لے جاتے تھے۔ چونکہ خود ایران میں تھے اور علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی افضل زیارت تھی، اس لیے اکثر مشہد مقدس جاتے۔ اس سفر میں جب میں اول بار ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تہران کے چند جوان ان کے ساتھ تھے۔ وہ اس حد تک برکت زیارت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خصوصی معنویت میں پیش رفت کر چکے تھے کہ ان کے اکثر حجابات اٹھ چکے تھے۔ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ واجبات کو انجام دینے اور محرمات کے ترک کرنے کے بعد روحانی ترقی بغیر خاندانی عصمت و طہارت سے سنجیدہ اور حقیقی توسل کے ممکن ہی نہیں۔ وہ حضرات افراد بشر کے ارتباط کے وسیلہ ہیں۔ ہر چیزیں مادیات اور معنویات میں بھی دعائے ندبہ میں فرمایا این السبب المتصل بین الارض والسماء، امام زمانہ علیہ السلام کہاں ہیں جو خدا سے خلق کے لیے وصول فیوز کے سبب ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان جتنا روحانی ترقی میں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس میں صفات حیوانی دبتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ساری جسمانی طاقت روحانی طاقت کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ پہلی حس جو روح کے زیر اثر ہو جاتی ہے وہ ذائقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب میں دوست کا ذکر کرتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ پکی بات ہے کہ عشق کی بنا پر دوست کا نام بار بار لینے سے انسان کا منہ کا ذائقہ شیریں ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں؟ کم از کم 70 مرتبہ یہ خیال کر کے حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام سن رہے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ کلمہ یا صاحب الزمان کا ورد کرو اور پھر دیکھو کہ کیسے تمہارا منہ شیریں ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے برعکس جس شخص سے تم غصہ ہو اور ناراض ہو اس کا نام لو اور بار بار اس کو یاد کرو اور دیکھو کہ تمہارا منہ کڑوا ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ اثرات ہیں جو روح بدن اور قوائے حیوانی میں ڈالتی ہے۔ اور جس طرح حرم ائمہ اطہار علیہم السلام میں داخل ہوتے وقت اذن کے لیے ہم کہتے ہیں وَفَتَحْتَ بَابَ فَحْمَا، پروردگار ان کی مناجات کی لذت کے لیے تو میرے فہم و ادراک کھول دے۔ محبوب کے ذکر کی لذت و مٹھاس حقیقتاً ذائقے میں ظاہر ہوتی ہے، اور پھر شامہ یعنی سونگھنے کی قوت کی باری آتی ہے۔ بعض اوقات انسان تنہا بیٹھا ہے اور کسی قسم کا عطر استعمال نہیں کیا مگر ایک ساتھ فضا معطر ہو جاتی ہے، خوشبو بہت تیز ہوتی ہے مگر اس میں تندی نہیں ہوتی۔ میرا ایک دوست تھا جو اس بات کا معتقد تھا کہ ائمہ میں سے ہر ایک کی روح کی موجودگی کو وہ ان کی خاص خوشبو سے پہچان جاتا تھا۔ مختصراً یہ تو طے ہے کہ کبھی کبھی انسان کی قوت شامہ روحانی اور معنوی احساسات کے زیر اثر ہو جاتی ہے کہ وہ معنوی عطر اور خوشبوؤں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک روز مرحوم کے دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھا تھا۔ وہ خاندان عصمت علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں ہم سب حاضرین کو ایک ایسی خوشبو آئی جو دنیا کے کسی عطر میں نہیں ملتی۔ چونکہ ہم سب نے ہی وہ خوشبو سونگھی اس لیے انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ دوسروں سے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اکثر راتوں کو جب مشہد مقدس میں زیارت سے مشرف ہوئے، ان کی عادت تھی کہ نئے صحن کے ایوان طلا میں بیٹھتے اور ان کے دوست ان کے ساتھ ہوتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ایک خوشبو ہلکی پھلکی نسیم کے ساتھ ملی ہوئی گزر جاتی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یا ارواح یا ملائکہ حرم کی طرف رواں تھے، یا ارواح یا ملائکہ حرم کی طرف رواں تھے۔ حاج ملا آقا جان جب مجلس توسلی ترتیب دیتے تھے تو جب تک پورا کمرہ اس عطر سے نہ بھر جاتا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ عطر مانوی ہے، محفل برخاست نہیں کرتے تھے، اور جب یہ خوشبو مجلس کو معطر کر دیتی تھی تو عاشقانہ آہو گریہ کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے: چو شب گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوئے گل آید۔ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ جب روح کا جسم اور قوائے حیوانی پر اثر بڑھتا ہے اور قوت سامعہ بھی اس کے زیر اثر آ جاتی ہے، جس طرح سونے میں آنکھیں کان سے پہلے بند ہو جاتی ہیں، اسی طرح روح کان کو آنکھوں سے پہلے کنٹرول کر لیتی ہے اور اپنے اختیار میں کر لیتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کبھی
آدمی کمرے میں الگ تھلگ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا مگر موجودات کی تسبیح اور زمزمے کی آواز سنتا ہے، ٹھیک جیسے بہت سی شہد کی مکھیاں ایک جگہ جمع ہو گئی ہوں۔ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، موجودات کی تسبیح ہے، مگر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ مرحوم حاجی ملا آقا جان مجھے نصیحت کرتے تھے کہ زندگی اس طرح گزارو کہ تمہارے مہمان بن بلائے تمہارے گھر آئیں، اور جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، سخی وہ ہے کہ دوسروں کے کھانے میں سے کھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے کھانے میں سے کھائیں۔ مرحوم حاج ملا آقا جان کہتے تھے، ایک روز زنجان کی جامع مسجد میں امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک جوڑا جوتا آپ کے لیے خریدا ہے کہ ہم دونوں ساتھ مشہد چلیں، کیونکہ سید حسنی چاہتے ہیں کہ خروج کریں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ امام جماعت سے کہو تاکہ وہ سارے لوگوں میں اعلان کر دیں کہ سب لوگ سید حسنی کی حمایت کے لیے مشہد چلیں۔ کہنے لگے کہ جس شخص نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ سید حسنی چاہتے ہیں کہ خروج کریں، انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف تم سے ملاقات کروں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ اگر تم کو میرے پاس بھیجا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی دیر ہے، سید حسنی ابھی خروج نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ مرحوم حاج ملا آقا جان کی وفات کے بعد میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ مرحوم ملا آقا جان کے پاس سے واپس جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں مشہد چلا گیا، وہاں پہنچ کے سیدھا مسجد گوہر شاد گیا اور بہت کوشش کی کہ پتہ کروں کہ سید حسنی کون ہے اور کہاں ہیں۔ آخر معلوم ہوا کہ سید حسنی اس وقت مسجد گوہر شاد ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا کہ وہ واقعی نماز میں مشغول ہیں۔ نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ نماز ختم کر کے انہوں نے میری طرف دیکھا اور جس طرح حاج ملا آقا جان نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ ابھی دیر ہے، سید حسنی نے بھی ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی دیر ہے۔ میں نے اسی زمانے میں جب اس قصے کو مرحوم حاج ملا آقا جان سے سنا تو دریافت کیا کہ سید حسنی ظہور کی حتمی علامات میں سے ہیں۔ ہیڈنگ سرگزشت۔ جس زمانے میں زنجان میں تھا، ایک صبح ایک نوجوان جو معظم لے آقا زنجانی کا شاگرد اور تربیت یافتہ تھا اور زیارت عاشورہ پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا تھا، سراسیمہ حاج ملا آقا جان کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں کمرے میں بیٹھا تھا اور زیارت تمام کی تھی کہ ایک ساتھ کمرے کی ساری فضا ایک عجیب و غریب خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد جیسے سینکڑوں شہد کی مکھیاں کمرے میں آ گئی ہوں اور میں ان کی آواز سنتا رہا۔ انہوں نے کہا، کل بھی تم کو یہی کیفیت پیش آئے گی، غور سے سننا کہ کیا آواز آ رہی ہے۔ دوسرے روز وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا، میں نے خیال کیا کہ جیسے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ورد ہو رہا ہے۔ معظم لی نے فرمایا کہ آئندہ بھی تم بھی ان کے ساتھ اس ذکر کا ورد کرنا تاکہ تم سے بہت سے حجابات دور ہو جائیں۔ وہ جوان 2 روز کے بعد پھر آئے اور کہنے لگا، میں 2 گھنٹے تک ان لوگوں کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ورد کرتا رہا۔ یکایک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک انوار اور روشنی سے مثل چنگاری کی مگر سفید رنگ کی دیکھا کہ گھر کی پوری فضا بقع نور بن گئی ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا اور میں نے ورد ختم کر دیا۔ ان حضرات نے فرمایا، صحیح کہہ رہے ہو، جب روح ذائقہ اور شامہ اور سامعہ کی حس کو اپنے زیر اثر کر لیتی ہے تو پھر قوت بینائی کی باری آتی ہے۔ میرے بیٹے، اس بات کی قدر کرو اور ان معنوی سلسلوں کو جاری رکھو، جلد ہی نادیدنی چیزوں کو دیکھنے لگو گے۔ آئندہ اس انوار کو مشاہدہ کرنا تو سبحان اللہ کہنا، بار بار کہنا کہ بہت اچھا سا رکھتا ہے۔ اگر تمہارے دل کی آنکھ کھل گئی اور معنویات کو اپنے ساتھ تم نے مجسم دیکھا تو سمجھو کہ کام پورا ہو گیا۔ اگر ملائکہ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو مخدوم ملائکہ کو بھی دیکھ پاؤ گے، یعنی حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کو بھی زیارت کر پاؤ گے۔ جب رفتہ رفتہ روح ان 4 حیوانی قوتوں کو اپنے اختیار میں لے گی تو تم محبوب کو چھو بھی سکو گے اور ان کے پاس بیٹھ بھی سکو گے۔
یہاں پہنچ کے حاج ملا آقا جان رونے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ ان سے بغل گیر ہو جانا، ان کے ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینا، ان سے بات کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، اور علی ابن مہزیار کی طرح کسی دن ان کے مہمان بن جانا۔ کس قدر لذت ہے اس میں۔ سب رونے لگے۔ ایسی اچھی محفل تھی، مگر افسوس کہ ایک غیر متعلق آدمی کے آ جانے سے جلد تمام ہو گئی۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ایک مرد الہی کا دیدار۔ انہی دنوں میں کہ حاج ملا آقا جان سے شروع ملاقات ہوئی تھی، مشہد میں ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ حرم کے نئے صحن میں ایک شخص ہے جس کو کچھ غلط فہمی ہے، آؤ چلیں اس کی غلط فہمی دور کر دیں۔ صحن میں اونچے حجروں کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عالم دین کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو علماء بزرگ میں سے ہیں۔ کہنے لگے اگر ایسے نہ ہوتے تو غلط فہمی دور کرنے کا کام مجھے کیوں سونپا گیا ہوتا؟ مجھے خیال ہوا کہ حاج ملا آقا جان ان کو پہلے سے جانتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب کمرے کے دروازے پہ پہنچے تو مجھ سے اصرار کیا کہ میں ان کے آگے ہو جاؤں، کیونکہ وہ کبھی بھی سادات کے آگے نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح بھیس بدل کر اوطاق میں داخل ہوئے۔ ان عالم نے حاج ملا آقا جان پر توجہ نہ دی۔ ایک تو ان کا لباس واجبی سا تھا اور قیافہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ میرے مزاج پرسی کر کے دوبارہ مشہد کے ایک مشہور عالم دین کے ساتھ گفتگو میں محو ہو گئے۔ ملا حاج آقا جان نے ان کی طرف رخ کر کے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ فلاں حدیث میں جو ظہور کی علامتوں کے بارے میں آئی ہے شک کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں اور اس کی شرح یہ ہے۔ غرض اس حدیث کی پوری تفصیل سنا دی۔ میری نظر عالم دین کے چہرے پہ تھی۔ اول تو انہوں نے اعتنا نہیں برتی، مگر پھر آہستہ آہستہ سر اونچا کیا، یکا یک کہنے لگے، تم کون ہو؟ یہ بتاؤ کہ میری اس مشکل کو تم نے کہاں سے جانا اور کس خوبصورتی سے اس معمے کو حل کر دیا کہ دوسرا کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ کھڑے ہو گئے اور حاج ملا آقا جان سے بغل گیر ہوئے، ان کو بوسہ دیا اور کہنے لگے، میں تم سے بہشت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ پھر دونوں آدمی چند دنوں تک باہم نشست کرتے رہے اور بہت سی باتیں عالم دین ان سے پوچھتے رہے اور اس طرح ان سے استفادہ کیا۔ ہیڈنگ طی العرض۔ جس سال ان سے پہل ملاقات ہوئی تھی اور وہ مشہد میں موجود تھے، ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جاگ رہا تھا۔ اذان صبح سے 2 گھنٹے پہلے دیکھا کہ حاج ملا آقا جان اٹھے اور حرم مقدس علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا قصد کیا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، انتظار کیا کہ وہ کمرے سے باہر نکلیں۔ میں بھی باہر نکلا، دیکھا کہ وہ حضرت دروازے کے باہر نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید تجدید وضو کے لیے گئے ہوں گے۔ میں رکا نہیں بلکہ مسافر خانے سے باہر چلا۔ دیکھا کہ خادم دروازے کے پاس ایک پلنگ پر سو رہا ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ وہ مسافر خانے سے باہر نہیں گئے ہیں۔ اگر نکلے ہوتے تو خادم اس طرح سے سو نہ رہا ہوتا۔ اس کو میں نے بیدار کیا۔ اس نے میرے لیے مسافر خانے کا صدر دروازہ کھولا۔ میں باہر آیا۔ تعجب ہوا کہ حاج ملا آقا جان حرم میں موجود ہیں اور ٹھیک جس جگہ اس لمحے میں مسافر خانے سے باہر آ گئے تھے، اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کے سرہانے حرم میں موجود ہیں، حالانکہ اس درمیان مسافت اچھی خاصی ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کوفے میں ایک سفر کے دوران ان کی خدمت میں حاضر تھا، ارادہ کیا کہ بصرے ایک کام کے لیے جاؤں۔ ایک لہجے میں مجھے بصرہ پہنچا دیا۔ میں نے وہاں اپنا کام انجام دیا اور دوبارہ ہم دونوں کوفے واپس آ گئے۔ اس میرے انجینئر دوست نے شاید مجھ سے زیادہ مرحوم حاج ملا آقا جان کی صحبت سے استفادہ کیا ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ جب میں ائمہ عراق علیہم السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے عراق گیا، ایک دن نجف میں مجھ سے کہنے لگے، آؤ چلو بصرے چلیں، وہاں ایک مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ میں اس زمانے میں نجف سے بصرے کا فاصلہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ بصرہ کوفے کی طرح کوئی ایک فرسخ پر ہوگا، چنانچہ عرض کیا کہ چلیں بصرہ چلتے ہیں۔ ساتھ روانہ ہوئے۔ شہر نجف سے چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک مسجد میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر آ گئے، اور پہلے کی طرح بصرے سے چند قدم چلے ہوں گے کہ نجف میں داخل ہو گئے۔
بہت دنوں کے بعد جب پتہ چلا کہ بصرہ اور نجف میں فاصلہ بہت ہے اور میں بصرے گیا کہ دیکھوں کہ وہ مسجد بصرے میں ہے اور کیا وہ شہر جو دیکھا تھا حقیقتاً وہی بصرہ ہے، معلوم ہوا کہ بلا کم و بیش اور اپنی ساری خصوصیات کے ساتھ بصرہ وہی بصرہ تھا اور وہ مسجد بھی وہی مسجد تھی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں اور یہاں پہ باب اول کا اختتام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 44 اور باب دوم کا آغاز ہوگا، جس کی پہلی ہیڈنگ ہوگی کمالات انسانی کے بارے میں ان کا اعتقاد۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔